عوام کے جنون ایشوز پر، مہنگائی کے خلاف، پیٹرول کی قیمت کے خلاف، چینی مافیا کے خلاف کوئی بھی نہیں بات کرتا، اور اتنا بڑا گیپ ہے جس کے نتیجے میں عوام رلتے رہتے ہیں۔ اب اس وقت جو صورتحال پیدا ہوگی زراعت کی وہ یہ ہے کہ گنے کی فصل کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور شوگر مل مالکان ابھی سے کہہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ہم فصل نہیں خرید سکتے۔ یہ بلیک میلنگ ہوگی، اور وہی کسان جو پہلے ہی جو دھکے کھا رہا ہے، مہنگی ترین یہاں پر ڈی اے پی موجود ہے، مہنگا ترین یوریا یہاں ملتا ہے، فصل پوری نہیں ہوتی، ہر فصل کے بعد لوگ مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب اس طرح کے اقدامات حکومت کی طرف سے آئیں گے تو کیا خاک زراعت آگے بڑھے گی؟ اور یہ ناکامی ہے مریم نواز شریف کی وزارت اعلیٰ کی اور شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کی۔ ایک ہی خاندان میں پورا پنجاب اور پورا ملک جو ہے وہ موجود ہے، وسائل بھی موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن زراعت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ 50% سے کم ہدف حاصل کیا کپاس کی پیداوار کا۔ یہ ہے مریم نواز کی گورننس، اور یہ ہے شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ۔ آپ یہ بتائیں کہ جب زراعت میں آپ پیچھے ہوں، کپاس جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اب ہم امپورٹ کرنے والے بن جائیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے بدترین حالات ہیں۔ دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، ییلڈ بڑھ رہی ہے، پر ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیے جا رہا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، یہاں دکھاوے کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ پچھلے 1-2 سال پہلے کہا گیا کہ ایک افسر کی تعیناتی کی گئی کہ آپ اپنا کیمپ آفس جنوبی پنجاب میں بنائیں تاکہ کپاس کی فصل کو ہم آگے بڑھائیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے 50% کپاس کی فصل کم کر کے آ گئے، اب ان کا پروموشن بھی ہو گیا ہے۔ یہ تو حال ہے لوگوں کا کہ اس طرح سے نظام چل رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی ایک پیرامیٹر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے۔ تو اس لیے نوجوان جو اس پیٹرولیم کے لیوی کے بھتے کو روزانہ ہر لیٹر پر گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ اتنے بڑی دھندلیاں کر رہے ہوتے ہیں، چینے کی امپورٹ پر تو آپ ٹیکس نہیں دیں گے، لیکن ہر موٹر سائیکل والے سے ہر لیٹر کے اوپر 80 روپے کا بھتہ اور سب ملا کر 130 روپے کا ٹیکس وصول کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ آئی ایم ایف نے تو اور بھی بہت ساری باتیں کی ہوئی تھیں، تو وہ تو آپ نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر۔ آپ اپنی مراد کم نہیں کر رہے، آپ چھوٹی گاڑیوں میں نہیں آ سکتے، آپ کے افسران چھوٹی گاڑیاں استعمال نہیں کر سکتے، آپ پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں کم نہیں کر سکتے، آپ اپنے فری پیٹرول اور فری بجلی کم نہیں کر سکتے، اور یہ سارا بوجھ غریب عوام کے اوپر اور مڈل کلاس لوگوں پہ ڈالتے ہیں۔ تعلیم سے آپ پہلے ہی فارغ ہو گئے ہیں، اسکول بیچ رہے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ فروخت کر رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ مجبور نہیں ہیں۔ اگر آپ مجبور ہوتے تو آپ اعلان کر دیتے کہ آج سے 1300 سی سی سے زیادہ کوئی وزیر، کوئی مشیر سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرے گا، کوئی افسر نہیں کرے گا۔ کریں اعلان شہباز شریف، 1300 سی سی میں مر جائیں گے یہ لوگ بیٹھ کر، انتقال فرما جائیں گے، لیکن ہمارے پیسوں سے یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور ان کا پیٹرول ایوریج بھی جس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی ہم پر پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ تحریک جاری ہے، دھرنے جاری رہیں گے اور بھرپور طریقے سے جاری رہیں گے۔ ہم نے ری شیڈولنگ کر لی ہے الحمدللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں خواتین، مرد اور خاص طور پر نوجوانوں کا ہر گزرتے دن اضافہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو ہم اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کریں گے، جس سے ہمیں ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا فائدہ ہے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہے۔